بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی دوسرے کو زندہ رکھنے کے لیے ہو، مارنے کے لیے نہ ہو۔ سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے زندہ رہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 9، ان کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ واقعہ ان مسلمانوں کی طرف ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں نے کیسے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کے ساتھ کیسے معاونت کی۔ لیکن میں آپ کے سامنے بات منفرد انداز میں رکھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک ٹکڑا بھی ہو اور منگتا آ جائے تو وہ خود پرواہ اپنی نہیں کرتے، وہ اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں۔ ایک واقعہ جن کے بارے میں علماء کا اختلاف بھی ہے، لیکن میں اختلاف کی طرف نہیں جاتا، میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ آج بھی اگر کوئی سید ہونا تو اس میں یہ صفت موجود ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، وہ دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے، وہ دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتا ہے۔ خود اس کو مسائل سے دو چار ہو لیتا ہے لیکن دوسرے کی مدد ضرور کرتا ہے۔ آئیے اسی طرح سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے رکھے، ساتھ ان کی کنیز بھی تھی۔ وہ روزے کیوں رکھے؟ جن کی حسنین کریمین کی شفا یابی کے لیے منت یعنی کہ نظر مانی تھی۔ حسنین کریمین بیمار ہو گئے تھے، جن کے لیے منت مانگی تھی کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ محنت کر کے تھوڑے سے جو لائے، کھانا پکایا گیا اور شام کے وقت جو کی روٹی اور پانی سے افطار کرنے لگے کہ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ انہوں نے سب کچھ اٹھایا اور اس کو دے دیا۔ پھر دوسرا دن بھی ایسا ہی ہوا کہ پھر ایک مسکین آ گیا، اس نے کہا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، سارا کھانا اٹھایا اور اس مسکین کو دے دیا۔ تیسرا دن ہوا، اسی طرح روٹیاں پکائی گئی، کھانا رکھا گیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے کہا کہ میں اسیر ہوں یعنی کہ قیدی ہوں، سب کچھ اٹھایا اور اس قیدی کو دے دیا۔ جب 3 دن اِثار کیا اور دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا دیتے رہے، قرآن کریم کی آیت میں ارشاد فرمایا وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود اِثاراً محتاج کو یعنی کہ مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا، مسکین کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک تو ہمارے اسلام میں بہت زیادہ بیان ہوا ہے، لیکن جو قیدی تھے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، پہلے یہ رواج تھا کہ ان کی پاؤں میں زنجیریاں ڈال کے ان کو مانگنے کے لیے بھیج دیتے تھے کہ آپ کھانا کھائیں، تو جو مدد کرنے والے ہوتے تھے تو ان کی مدد کر دیتے تھے۔ آج حضرت علی کے چاہنے والے، اہل بیت سے محبت رکھنے والے، مخصوص اہل بیت نہیں، جو قرآن و حدیث کے مطابق اہل بیت کے گھرانے ہیں، جس میں سرکار کی بیویاں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور 5 تن جن کو مانا جاتا ہے اہل بیت، یہ ساری وہ ایک ٹاپک نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ آج اگر کوئی گلے میں تسمیاں ڈال کے ملنگ تلنگ بن کے کسی دربار کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے کہ دیں مجھے کھانے کے لیے، وہ ملنگ نہیں ہوتا۔ ملنگ بننے کے لیے حضرت علی جیسا کردار اپنانا چاہیے، حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کیسے تھے۔ آج گلے میں تسمیاں ڈال کے اور رنگ برنگے لباس پہن کے کسی دربار کے کونے پہ علی علی کرنے سے حضرت علی کا قرب نہیں مل جاتا۔
حضرت علی کا قرب لینا ہے تو آپ کا کردار اور آپ کی سیرت حضرت فاطمہ زہرا جیسا باپردہ ہونا پڑے گا خواتین کو بھی، تو پھر جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کردار کی ایک جھلک آپ میں نظر آئے گی۔ لیکن میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کرنے سے حضرت علی کا کوئی ملنگ نہیں بن جاتا۔ ملنگ بننے کے لیے ایسا ہی کردار اپنانا چاہیے کہ خود بھوکے رہو اور اپنا کھانا اٹھا کے کسی دوسرے کو دے دیا جائے، کسی دوسرے کی حاجت پوری کر دی جائے، کسی دوسرے کے مسائل کو حل کر دیا جائے۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت ہے وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا اسیرا، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود محتاج کو، یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ خود روزہ افطار کرنے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے، سامنے کھانا ہوتا تھا، دروازے پہ دستک ہوتی تھی، اٹھا کے ان کو دے دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت میں سے ہے کہ نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، کہ نماز کا بھی اور اپنے غلاموں کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے اور آخری وصیت بھی ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اپنانا ہے تو پھر خود اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، دوسروں کی حاجت پوری کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ملنگ تلنگ بن کے دوسروں سے مانگتے پھریں، ایسا مانگنے سے آپ حضرت علی کے ملنگ نہیں بن سکتے، حضرت علی کے دیوانے نہیں بن سکتے۔ ان کے دیوانہ بننے کے لیے صحابہ سے بھی محبت رکھنی پڑے گی، اہل بیت سے بھی محبت رکھنی پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھنی پڑے گی۔ یہ